معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے اور ایک عظیم نعمت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں ہماری زندگی میں دوبارہ سے رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تندرستگی اور صحت کی حالت میں اگر انسان کو زندگی میں رمضان کا مہینہ مل جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آخرت کا خزانہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ بہت بڑی آفر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ سنہری موقع، نیکیوں کا موسم بہار، کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر روز جہنم سے آزادیاں بھی دیتے ہیں، گناہوں کی معافی کے عام اعلانات ہیں، اور شیاطین کو جکڑ کر خصوصی ٹریننگ دی گئی ہے، تربیت دی گئی ہے، اور پھر اس میں جہنم سے آزاد کر کے اور روزے جیسا عظیم الشان عمل دے کر انسان کو آخرت کا خزانہ بھرنے کے لیے اور میزان حسنات کو وزنی کرنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے اور رحمت الہی کا مستحق بننے کے لیے یہ بہت نادر اور بہت ہی عظیم الشان موقع ہے۔ یہ گولڈن آفر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں۔ اس کی کئی خصوصیات ہیں۔ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے، صیام کا مہینہ، روزوں کا، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اذا كان اول لیلۃ من رمضان، یہ روایت بڑی معروف ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوئی ہے، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، پہلی ہی رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، اور جو سرکش جن ہیں ان کو جکڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کے ذہن کے اندر ایک اشکال بھی آ جاتا ہے اور سوال بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیاطین کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر برائی موجود ہے، گناہ موجود ہے، سرکشی اور بغاوت اور نافرمانی ہو رہی ہے، اور لوگ اس طرح نیکی کی طرف راغب نہیں ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ شیاطین تو جکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ شیاطین وسوسہ ڈالیں اور عمل کو مزین کر کے۔ شیاطین کا کام کیا ہے؟ ابھارنا اور کسی غلط کام کو، برائی کو خوبصورت اور خوشنما کر کے پیش کرنا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ایک برا کام ہے، اور اس برے کام پر شیطان ابھارتا ہے اور اس برے کام کو خوبصورت اور خوشنما بناتا ہے اس کے لیے کہ یہ بڑا ہی زبردست کام ہے، یہ کر گزرو۔ اب شیاطین تو جکڑے گئے ہیں، لیکن اگر کسی انسان کے نفس کے اندر برائی کا ملان ہو اور اس کی طبع عادی بن چکی ہو برائی کی، تو لازمی نہیں کہ شیطان ہی اس کو ابھارے یا مزین کرے، وہ خود عادی ہوتا ہے برائی کا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، شیاطین کسی کو زبردستی پکڑ کر گناہ نہیں کرواتے۔ قیامت والا دن ہوگا، شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، میں نے بھی وعدہ کیا تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، اور تمہیں میں نے کوئی خاص دلیل نہیں پیش کی تھی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف دعوت دی، تم نے قبول کر لیا، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میری پیروکار بنے کیوں ہو۔ ایک طرف آیات بینات، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے روشن احکامات دیے ہوئے ہیں، پیغمبروں کے ذریعے ہدایات کا سامان جو ہے وہ مہیا کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف شیطان کا ابھارنا اور کسی چیز کا مزین کرنا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو کیا شیطان زبردستی وہ کام کروا رہا ہے؟ یہ جو گناہ ہو رہے ہیں، برائی ہو رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہے، تو یہ نفس کا، طبع کا میلان ہے، نفس امارہ کا ابھارنا ہے۔ گناہ پر آمادہ ہونے کے لیے صرف شیطان ایک ذریعہ ہے، شیطان باقی ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ ہوتا ہی شیطان کی وجہ سے ہے، باقی کچھ نہیں کرتے ہم، زبردستی اور جبرن والا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کا ایک دروازہ بھی بند نہیں رکھا جاتا۔ اب جنت کھلی ہے تو یہ ایک دعوت ہے۔ دعوت کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات، یہ جنت جس سے بنی نوع انسان کو نکالا گیا اور دنیا میں دارالامتحان میں
اس کو بھیج کر عمر دی گئی کہ محنت کر کے دوبارہ اس گھر کو حاصل کرے. آج یہ کھول دی ہے، آؤ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. فلم یفتح منها باب، ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا نہیں رکھا جاتا. کیا مطلب ہے؟ آج میرا قید خانہ، آج میرا صعوبت خانہ، آج میری سزا کا ذریعہ جہنم، اس کو میں نے بند کر دیا ہے تاکہ تم اس سے بچنے کے لیے کوشش کرو. گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، مانگو معافیاں. معافیوں کے عام اعلان بھی ہے. جہنم سے آزادی کا مہینہ جو آ گیا ہے تو جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے. ونادى مناد، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر چاہنے والے آگے بڑھ. اب تو تیرے پاس موقع ہے، اب تو تیرے پاس وقت ہے، اور پھر اس وقت کو تھوڑے عمل کے ساتھ زیادہ دینے کے لیے انمول تحفہ رمضان کی صورت میں موجود ہے. اب آگے بڑھ، قیام کر، تلاوت کر، ذکر اذکار کر، دعا و مناجات کر، صدقہ خیرات کر، روزہ رکھ، اور دیگر جو اعمال خیر ہے وہ کرتا جا. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور یہ اللہ کی طرف سے ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، اے شر چاہنے والے اقصر، رک جا. مسند احمد کے اندر الفاظ ہے، امسک، رک جا، باز آ جا، اب اس برائی سے رک جا. کیونکہ اللہ نے جنت کھول دی، جہنم بند کر دی، شیاطین جکڑ دیے، اور تجھے عظیم الشان موقع فراہم کر دیا گیا، اعمال میں سے عظیم عمل فرض کر دیا گیا روزہ، لہذا رک جا. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے لیے جہنم سے گردنیں آزاد کی جاتی ہیں. اللہ کے لیے جہنم سے گردنوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے. اور یہ کب کی بات ہے؟ رمضان کی صرف پہلی رات، یا رمضان کا صرف آخری عشرہ، جیسے کہ ہمارے کیلنڈرز کے اوپر لکھا ہوتا ہے آخری عشرہ جہنم کی آزادی کا عشرہ ہے؟ نہیں. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے لیے جہنم سے آزادیاں ہیں، گردنوں کو اللہ آزاد کرتے ہیں. جو گناہ کر کر کے مستحق بن گئے جہنم کے، اللہ آج ان کی بخشش کر کے روزے کی وجہ سے، اپنی رحمت اور فضل کی وجہ سے ان کو جہنم سے آزادی کے پروانے دے رہے ہیں. بخشش عام، معافیاں عام ہو رہی ہے، نیکی کی توفیق مل رہی ہے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان کی ہر رات ہوتا ہے. ہمارے نا کیلنڈرز کے اوپر ایک روایت لکھی ہوتی ہے، یہ آج کل رمضان کیلنڈر جو بعد اخبارات پہ بھی لکھی ہوتی ہے، اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، وآخرہ عتق من النار. پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. یہ روایت سخت ضعیف ہے، منکر روایت ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ ثابت نہیں ہے. اگر اس کے مقابل آپ قرآن و سنت کے دیگر دلائل کو دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس میں رحمتیں برستی ہیں، دوسرے میں بخششیں ہوتی ہیں، تیسرے میں جہنم سے آزادیاں ہوتی ہیں. یہ روایت ثابت نہیں. مد مقابل اگر دیگر روایات دیکھیں، جیسا کہ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی پہلی شب سے لے کر آخری دن تک ہر رات جہنم سے آزادی والی رات ہے. ہر دن اور ہر رات مغفرت والی ہے، ہر دن اور ہر رات بخشش والی ہے. تینوں کے تینوں عشرے رحمتوں والے، تینوں کے تینوں عشرے بخششوں والے، اور تینوں کے تینوں عشرے جہنم سے آزادی والے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات ایسے ہوتا ہے. اللہ جہنم سے گردنوں کو آزاد فرما دیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرمائے. اللہ اس رمضان میں ہماری بھی بخشش فرمائے. تو اس رمضان کے دیگر اعمال میں جو سب سے نمایاں عمل ہے وہ کیا ہے جی؟ روزہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں روزے کی فرضیت بیان فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. مقصد صوم بھی بتلا دیا. صوم کا مطلب ہے رک جانا، اپنے آپ کو باز رکھنا، کھانے سے، پینے سے، شہوات سے اور برائی سے بھی. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یا تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ مسائل بیان فرمائے اور یہ بھی بتلا دیا، یہ مت سمجھنا بھوکا رہوں گا کیا ہوگا، پیاسا رہوں گا کیا ہوگا. ابھی تو موسم ٹھیک ہے، گرمیوں کے ایام بھی تھے، بعض لوگوں کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے روزی روٹی کے لیے.
تو اللہ نے فرما دیا بات کوئی اتنا لمبا کام نہیں ہے، ایام معدودات، چند دن ہی تو ہے. یہ دن کتنے ہیں؟ ایام معدودات، چند گنتی کے دن گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا. پھر آگے بتلایا جو مریض ہے اور مسافر ہے اس کے کچھ احکام بیان فرما کے پھر نزول قرآن کا تذکرہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پھر آگے حکم دے دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کے اندر زندہ ہے، موجود ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ فلیصمہ، روزہ رکھنا ہے. اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو روزہ فرض ہے. مسافر ہے بعد میں رکھ سکتا ہے. حاملہ اور مرضعہ ہے، کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا حمل کی حالت میں ہے، مشکل ہے اس کے لیے، فدیہ دے سکتے ہیں. کوئی بیمار ہے روزہ رکھ نہیں سکتا، چھوڑ دے بعد میں رکھ لے. ایسا ہے روزہ رکھ سکتا ہی نہیں ہے، فدیہ دے دے. ضعیف العمر ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ دے دے. آسانیاں بھی ہیں لیکن جو ان خصوصی لوگوں میں شامل نہیں ہے، ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سے چاہیے کہ روزہ رکھے. یہ روزہ معمولی عمل نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اللہ کا بڑا احسان ہے، اکثریت لوگ روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کے بچے بھی روزے رکھتے ہیں. آپ کے پنجاب میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں اکثریت لوگ روزہ نہیں رکھتے، اس عمل کو ایک معمولی سی بات سمجھتے ہیں. تو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، بنی الاسلام علی خمس، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، متفق علیہ روایت. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. ہر بچے کو یہ روایت یاد ہے لیکن اس کے جو مقصد ہے، مفہوم ہے، آپ اس طرف توجہ کریں کہ بنیاد قرار دیا گیا اس کو. یہ بنیادی عمل ہے، یہ مین پوائنٹ ہے اس کا. ان میں سے ایک عمل کون سا ہے؟ ان 5 بنیادوں میں سے اسلامی ارکان میں سے عظیم رکن صوم رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا. یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اس کی بنیاد ہے. یہ بنیاد اگر مضبوط نہیں ہے تو عمارت اسلام کے اوپر قائم نہیں رہ سکتی. اور یہ تو فرض ہے لیکن اس فرض کا پر ملنے والا اجر بے حساب و کتاب ہے. ایک تو یہ بخشش کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 38 ہے، من صام رمضان ایمانا، جو شخص ایمان کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھتا ہے. ایمان بھی ہونا چاہیے. اگر وہ ختم نبوت کا منکر رکھے کوئی فائدہ نہیں. اگر کوئی اور کسی اس طرح کی کفریہ فعل کے اندر، عقائد کے اندر وہ پھنس چکا ہے، رکھے کوئی فائدہ نہیں. پہلی بنیاد ہر عمل اور ہر فضیلت کے لیے وہ آپ نے یہ بنانی ہے، میرے ایمانیات مضبوط ہوں اور اللہ کے اوپر ایمان، کتاب و رسولوں کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان میرا مضبوط ہونا چاہیے. من صام رمضان ایمانا، حالت ایمان میں جس نے رمضان کا روزہ رکھا، واحتسابا، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی سناوا نہیں، صرف ثواب اللہ سے لینا ہے بس. جب اللہ سے ثواب لینے کے لیے روزہ رکھا ہو، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بی پی ہائی ہوتا ہے، اللہ کے لیے جو رکھا ہوا ہے. ہم نے تو لوگوں کے لیے رکھا ہوتا ہے، میرا روزہ نیڑے نہ ہی میرے. وَاحْتِسَابًا، ثواب کی نیت سے. اللہ کیا دیتے ہیں؟ غفر له ما تقدم من ذنب، زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے. اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما. اخلاص کا ایسا مظہر ہے، جتنا اخلاص روزے کے اندر ہے نا، اتنا کسی اور عبادت کے اندر نہیں ہے. پہلے حدیث سننے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صحیح مسلم حدیث نمبر 1151، کل عمل ابن آدم یضاعف. آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، انسان، یہ جب نیکی کرتے ہیں تو ان کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. نیکی آپ ایک کرتے ہیں، ثواب 10 نیکیوں کے برابر کم از کم ملتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها، اس جیسی 10 نیکیوں کا جتنا اجر ہے وہ آپ کو اللہ ایک نیکی پر عطا فرماتی ہے. اور یہ لمٹ کتنی ہے؟ کم از کم. کم از کم آپ کوئی بھی عمل کریں، ایک کریں گے 10 جتنا کرنے کا ثواب ہے، 10 لوگوں کے کرنے کا یا 10 نیکیاں کرنے کا اتنا اجر اللہ عطا فرما دیتا ہے. الى 700 ضعف، یہ کم از کم مقدار ہے. 100 بھی ہو سکتا ہے، 200 بھی، 300 گنا، 400 گنا، حتیٰ کہ 700 گنا تک. یعنی نیکی آپ نے 1 روپیہ دیا، آپ کو ثواب اتنا ملا گویا آپ نے 700 روپیہ دیے. 700 گنا تک، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے اجر دیتے ہیں. لیکن الا الصوم، سوائے روزے کے. میں نے کہا تھا نا یہ انفرادیت ہے اس کے اندر. الا الصوم، سوائے روزے کے. روزے کے لیے 10 گنا نہیں ہے، 100، 200، 700 گنا نہیں ہے. کتنا ہے پھر؟ کوئی نہیں، مقدار نہیں بتائی. فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،
اور اس کی جزا کیا ہے، کتنی ہے، مقدار کیا ہے، کتنے گنا زیادہ ہے، وہ میں خود عطا کروں گا۔ قیامت والے دن اللہ خود عطا فرمائیں گے۔ روزے دار کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی غور کریں آپ کہ فَإِنَّهُ لِي، روزہ صرف میرے لیے ہے اور جزا بھی میں ہی دوں گا، عبادات باقی بھی اللہ کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن روزہ کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی، روزے کے اندر اخلاص کی انتہا ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، با جماعت ادا کرتے ہیں، آپ کو پوری صف دیکھتی ہے، آپ کے اندر اخلاص ہے، لیکن دنیا پھر بھی آپ کو دیکھ لیتی ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، سینکڑوں لوگ آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر آپ نے سیلفیاں نہ بنائی، فوٹو نہ لگائے، اسٹیٹس نہ لگایا، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا، کم از کم دینے اور لینے والے کو پتا ہوتا ہے، جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو تو پتا ہے نا کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو۔ آپ جہاد کرتے ہیں، آپ کو پورا قافلہ دیکھتا ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ آج آپ نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا، آپ تنہائیاں بھی آپ کو میسر ہیں، بند کمرہ بھی موجود ہے جہاں آپ کے بیوی، آپ کے بچے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، آپ کسی بھی جگہ پر پانی پی سکتے ہیں پیاس کو کم کرنے کے لیے، کسی بھی جگہ پہ چھپ کے کھا سکتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لیکن جو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک مطمع نظر ہوتا ہے اس کا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ کسی سے چھپتا چھپاتا نہیں ہے، وہ اس نے روزہ واقعتاً پورا کیا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو کسی آدمی کو معلوم نہیں کہ اس نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا، پیا ہے یا نہیں پیا، تو روزہ صرف اور صرف خالص کس کے لیے ہے؟ اجر کتنا ہے اللہ خود دیں گے۔ اسی لیے روزہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کا عمل ہے، لیکن ہم اس کو رہنے نہیں دیتے۔ اگر ہمارا روزہ ایسا ہوا تب ہم رہنے نہیں دیتے۔ آپ نہیں دیکھتے معمولی سی کوئی بات ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے غصہ نہ چڑھا، روزہ ہے میں، صبح سے لے کر شام تک ایک ہی رات، بڑی پیاس لگی ہے جی، بڑی گرمی ہے، پیاس لگی، آج پیاس لگ گئی، آج بھوک لگ گئی، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ پردہ تھا، اخلاص تھا اس کے اندر اللہ کے لیے، لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ؟ تیری پیاس کم ہو جائے گی، تیری بھوک کی شدت میں کمی آ جائے گی، یا لوگ تجھے اس کا کوئی انعام دے دیں گے؟ ساری دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں۔ اور جو نہیں بھی بتاتا، افطار ڈنر پہ سٹیٹس لگ رہے ہیں جناب، آج کل کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلی افطاری، دوسری افطاری، تیسری افطاری، لوگوں کو بتا رہے ہیں آج میں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ روزہ خالص کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے، اخلاص اس کے اندر ہے۔ لوگوں کو بتانے میں وہ اجر ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ اخلاص نہیں رہتا جو آپ ڈھنڈورا پیٹ کے روزے کی رٹ لگا دیتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو حضرات گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں، گاڑی چلاتے ہیں رستے میں، یا کسی کے ساتھ کوئی معاملات یا بول چال، ان کی ڈیلنگ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، وہ لوگ تو بات پر کہتے ہیں میرا روزہ ہے، غصہ نہ چڑھا، روزہ لگ گیا اس کو جی۔ کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی دست و گریبان ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ روزہ لگ گیا ہے۔ یہ روزہ رکھنا نہیں ہوتا۔ اِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے، جزا میں دوں گا۔ کیوں؟ يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، یہ کھانا اور اپنی خواہشات کو میرے لیے چھوڑتا ہے، لہٰذا اس کی جزا بھی میں ہی دوں۔ خواہش پوری کر سکتا ہے چھپ کے، کھا پی بھی سکتا ہے چھپ کے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ہی جب نہیں کھاتا پیتا رکا رہتا ہے تو اللہ اس کو بے حساب و کتاب اور انلمیٹڈ اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ سنن نسائی میں حدیث نمبر 2020 ہے، 2220۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلائیے مجھے نفع دے۔ کچھ روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں، اللہ کے رسول وہ عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ مجھے جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے؟ اب فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھ لے، فإنہ لا عدل لہ، کیونکہ روزے کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ روزہ اتنا عظیم الشان عمل ہے، اس کا مقدار اللہ بڑھا چڑھا کے کیسے دیتے ہیں؟ یہ معروف حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1904، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے خوش ہوتا ہے، اور جب اس کی ملاقات اللہ سے ہوگی تب بھی خوش ہوگا۔ اس روزہ بڑا خوش کرے گا آپ کو قیامت والے، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ آپ کو، جیسے آپ سرپرائز کسی کو دیتے ہیں نا، نہیں پتا ہوتا اس کو آپ نے کیا دینا ہے، سرپرائز ہے، یہ سرپرائز ملے گا اللہ کے ہاں، اس کا میں مقدار میں دوں گا، اجر کیا ہے اس کا۔ تو جب اپنے رب سے ملے گا، ملاقات ہوگی اس کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو خوش کر دیں گے۔ لیکن روزہ کیسا ہو؟ صحیح معنوں میں روزہ، اخلاص والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1904، الصیام جنہ،
روزہ ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. برائیوں سے بھی بچاتا ہے, گناہوں سے بھی بچاتا ہے, اور عذاب سے بھی بچاتا ہے, اللہ کی غضب اور غصہ سے بھی بچاتا ہے. ڈھال ہے. فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ, لیکن روزہ ایسا ہو جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو, فَلَا يَرْفُسْ, کوئی بےہودہ کام نہ کرے, وَلَا يَصْحَبْ, شور شرابہ نہ کرے, بی پی ہائی نہ کرے روزے کی وجہ سے. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ, اگر کوئی اس سے لڑائی کرتا ہے, یہ روزہ لگنا ہوتا ہے, کوئی اس کو گالی دیتا ہے, أَوْ قَاتَلَهُ, یا کوئی اس سے جھگڑا کرتا ہے, فَلْيَقُلْ, تو کیا کرنا چاہیے؟ تم نے مجھے گالی دی, میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا؟ تم نے میرے ساتھ لڑائی کی, اب میں تمہیں بتاتا ہوں میرا روزہ تھا, میرا بی پی بہت ہائی ہو گیا. نہیں, روزہ اصل میں یہ ہے, اور روزہ لگنا اصل میں یہ ہے. اگر کوئی آپ سے لڑائی کرے, کوئی آپ کو گالم گلوچ کرے, آپ نے جوابی کارروائی نہیں کرنی, آپ نے ایک ہی بات کرنی ہے, فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ روزہ رکھ کے میں جھگڑا, روزہ رکھ کے میں گالم گلوچ. آپ کو اگر میں کہوں یہ لیجئے پانی پیجئے, آپ کہ نہیں پینا, میں کہوں پیجئے, نہیں پینا, میں زبردستی پلاؤں, نہیں پیجئے, لیجئے, آپ کی خدمت ہے, تواضع ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ تنگ آ کر, روزہ رکھا ہوا ہے, نہیں پی سکتا, روزہ ہے میرا. ایسے ہی کوئی آپ پہ لڑتا ہے, جگڑتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, روکیے, نہیں رکتا, آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں لڑ نہیں سکتا, میں گالی دے نہیں سکتا, میں دستوں کے ربا ہو نہیں سکتا, وجہ رکا ہوا ہوں, آج کا روزہ ہے, آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ایسا روزہ ہو نا, پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ملتا ہے. وہ کیا ملتا ہے؟ والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لحلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, معدہ خالی رہنے کی وجہ سے جو ہواڑ جو منہ کے اندر سمیل ہوتی ہے, اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پکیزہ لگتی ہے. جب ایک معدہ خالی رہنے کی وجہ سے روزے دار کی روزے کی سمیل کی یہ حالت ہے, روزے دار کا کیا مقام ہوگا, روزے دار کا کیا مرتبہ ہوگا اللہ کے. یہ پروٹوکول تب ملتا ہے, وگرنہ جیسے ہم روزے رکھتے ہیں. حدیث نمبر 1690 ہے, ابن ماجہ میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع, کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا. وکم من قائم, اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں لیکن ان کو ان کے قیام میں سوائے تھکاوٹ کے کچھ اور ملتا ہے, وہ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ اس کا اجر ضائع ہو جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے, من لم یدع قول الزور, حدیث نمبر 1903 صحیح بخاری, جو جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا, غیبت, چگلی, جھوٹ, وعدہ خلافی اور یہ برے اعمال, والعمل بھی, اور اس کا عمل, زور کا عمل نہیں چھوڑتا, فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ, اس روزے دار کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے, اس روزے دار کے لیے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کہ یہ کھانا پینا چھوڑے رکھے, یہ کھائے بھی ہے, کیونکہ حقیقی معنی میں تو یہ رکا ہوا ہی نہیں, اسے تو صحیح معنوں میں روزہ رکھا ہوا ہی نہیں. اور جو صحیح معنوں میں روزہ رکھا ہوا ہوگا, پروٹوکول کیا ملے گا؟ 1896 صحیح بخاری کی روایت ہے, ان فی الجنت بابا, جنت میں ایک دروازہ ہے, یقال له الریان, جس دروازے کا نام کیا ہے؟ سراب کرنے والا, ریان. صرف روزے دار داخل ہوں گے, وی آئی پی گیٹ, ان کے اندر داخل ہونے کا انتظام وی آئی پی ہے, یہ اللہ کے وی آئی پی مہمان ہے. دروازے سے داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الصائمون, روزے دار کہاں ہیں؟ روزے داروں کو ممتاز کر کے, الگ کر کے اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا, اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے دروازہ بند ہو جائے گا, ان کے علاوہ اس دروازے سے کسی اور نے داخل ہونا. صرف روزے داروں کے لیے وی آئی پی گیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے, امام حاکم کی مستدرک علی الصحیحین میں بھی موجود ہے, الصیام والقرآن یشفعان للعبد, روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا, اے رب منعت الطعام والشہوہ, اے اللہ میں نے اس کو شہوت سے اور اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھا, فشفعنی فیہ, اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما. اور قرآن کہے گا, منعتہ النوم, میں نے نیند سے اس کو دور رکھا, یہ میرے سننے اور میرے پڑھنے میں تھکتا رہا, اللہ میری سفارش بھی قبول فرما. فیشفعان, قرآن اور روزے کی سفارش کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیے جائے. اب روزہ آپ کے لیے گواہیاں دے گا, سفارشیں کرے گا, قرآن بھی آپ کے لیے سفارشیں کرے گا, اللہ وی آئی پی گیٹ کا انتظام کرے گا, اللہ سرپرائز گفٹ دیں گے کہ اس کا اجر کیا ہے کل قیامت والے دن بتاؤں گا, اور وہ اتنا ہوگا
کہ جب رب سے ملاقات ہوگی تو اس روزے کی وجہ سے بندہ بڑا خوش ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اس روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور ایسے کاموں سے ہمیں، ایسے امور سے بچائے جو روزے کو فاسد کرتے ہیں، بیکار کرتے ہیں، اس کے اجر کو ضائع کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔